السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، دکھاوا یا ریاکاری ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ موجودہ دور میں ہر شخص اپنی ظاہری حالت بہتر بنانے میں مگن ہے اور کسی کو باطن کی فکر ہی نہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ ظاہری طور پر بالکل سادہ مگر اندر سے علم و عمل کا سمندر ہوتے تھے، مگر آج کل معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ معاشرے میں ہر شخص اپنی ظاہر کو بہتر کرنے میں دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ہم نے دنیاوی معاملات تو کجا، عبادات اور دیگر معاملات میں بھی دکھلاوا شروع کر دیا جو خالص اللہ کے لیے تھی۔ سامعین، یہ دکھاوا، یہ ریاکاری انسان کو خود فریبی میں مبتلا کرتی ہے اور ایک نہ ایک دن انسان انہی بیماریوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم حکایت سعدی سے ایک ایسی ہی حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک قبیلہ طے آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی جو اپنی سخاوت میں بے مثل تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عربی نسل گھوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بے مثل تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی نسل گھوڑے کی تعریف کی گئی اور ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طائی انہیں وہ گھوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائق ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور دکھلاوا ریاکاری پر مبنی ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اس رات شدید بارش ہوئی۔ بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ حاتم طائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا اور ان کے آرام کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا دشوار ہوا۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمانوں کو بھنا ہوا گوشت کھلایا اور انہیں نرم اور آرام دہ بستروں پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی۔ حاتم طائی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا، موسم خراب تھا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے دوسرا جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتا۔ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے ذبح کروا دیا اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے۔ وزیر اعظم نے جب حاتم طائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی، آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ دکھاوے سے پاک شخص کی مثال اس خالص سونے کی سی ہے جس کی قیمت کا اندازہ جب بھی لگایا جائے تو اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ عقل مندی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دکھاوے سے پرہیز کرے اور جتنا ممکن ہو سکے خلوص کے ساتھ نیک عمل کرے۔ کسی بھی کام میں ریاکاری اور دکھلاوا اس کام کو برباد کر دیتا ہے۔ خلوص دل کے سجدے رائگاں جایا نہیں کرتے، خدا کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں ایک اور حکایت کے ساتھ۔